یہ ذریعہ نجات انشاءاللہ۔ بندہ نچیز اتنا نہیں جتنا اشتہار میں لکھا گیا ہے، بندہ نچیز اس قابل نہیں جتنا میرے محسن نقیب محفل نے کہا ہے۔ یہ دوستوں کا حسن ظن ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے۔ چند ضروری باتیں ہیں جو میں نے عرض کرنی ہے۔ میں چونکہ آپ جانتے ہیں اتنا پڑھا لکھا عالم نہیں ہوں، بس یہ کچھ اللہ کا خاص فضل ہوا کہ دین کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ علماء کے بیانات سنتے رہتے ہیں ہم، ان کی روشنی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ کہیں غلطی بھی بندے سے سرزد ہو جاتی ہے، کبھی بندہ قصداً غلطی کرتا ہے، کبھی اس سے ایسی غلطی کرتا ہے۔ قصداً غلطی کی پکڑ ہے، بھول کر ہو جائے تو اللہ کا معاف۔ کبھی کبھی بھولے ہی غلطی پکڑ کے نا ہم اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بندے کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اس لیے چند ضروری باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور جو میری عادت فطرت ہے، ہر محفل کے اندر میں چند ضروری باتیں کرنا اس کو اہم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ دین کا جو مدعا ہے نا وہ پورا ہوتا چلتا ہے۔ یہ محفلیں اصل میں اسلامی تربیتی کنونشن ہوتی ہے۔ کیا ہم ان محفلوں سے کتنی تربیت لیتے ہیں یا کتنا بلبلہ لیتے ہیں؟ بلبلہ کی ضرورت نہیں، تربیت کی ضرورت ہے۔ بلبلہ ایک جو کہہ لیجیے کہ سمندر کا ایک ریلا ہے، شاید وہ صحیح سمجھ جائے اچھا ہو جائے، اگر کہیں غلط جائے تو ٹکرا کے وہ نقصان ہو جائے۔ تربیت کی ضرورت ہے۔ چند باتیں تربیتی حوالے سے عرض کروں گا، اللہ مجھے سنا کر آپ کو سن کر یہ درود کی محفل ہے، ذکر کی محفل ہے۔ پہلی بات میں یہ کرتا ہوں، اس میں ہم نے ان محفلوں کے اندر آ کر نہ نقیبوں اور خطیبوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تم کہو گے تو ہم سبحان اللہ کہیں گے، تم کہو گے تو ہم درود پڑھیں گے، ورنہ ہم نے نہیں پڑھنا۔ بڑی محبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس محفل میں آنے کا مقصد ہی درود پڑھنا ہے، ورنہ وہ دوسری محفل ہے جن میں درود نہیں پڑھا جاتا۔ ان محفلوں کے اندر آنے پر جو درود پڑھنا ہے نا، اگر یہاں آ کر درود نہیں پڑھنا تو بتاؤ بہت سامنے جا کے پڑھنا ہے۔ نہ خطیب کہے نہ نقیب کہے تو خود کیوں نہیں پڑھتا؟ آئیے میں بات عرض کرنے لگا۔ نقیب کہے تو نے درود نہیں پڑھا تو گناہ گار نہیں ہے، خطیب کہے تو نے درود نہیں پڑھا تو گناہ گار نہیں ہوا، مگر جب رب کہے تو نہ پڑھے تو گناہ گار ہے۔ یہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس کو آیت درود کہتے ہیں۔ آیت درود جب پڑھی جائے، جہاں تک اس کی آواز جائے، سننے والا نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے اس آیت کو سن لینے کے بعد سننے والے پر درود پڑھنا حضور پر واجب ہو رہا ہے۔ ہم خطیبوں پہ لگے ہوئے، خطیب کب کہے گا؟ خطیب کے باپ پر درود نہیں پڑھنا۔ خطیب کا نبی بھی وہی ہے، تیرا نبی بھی وہی ہے، اپنی محبت کا اظہار کر۔ اگر خطیب پڑھتا ہے تو بھی پڑھ۔ خطیب نہیں بھی پڑھتا، اس نے آیت تو سناتی ہے نا۔ اب خطیب آیت پڑھنے کے بعد درود نہیں پڑھتا تو خطیب اپنا جواب دار ہے، سننے والا اپنا جواب دار ہے۔ درود کی آیت سننے کے بعد بندے پر درود پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ واجب کا انکار کرنے والا بندہ بے ایمان، اور واجب پر لبیک نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے
ادب سے آتا ہے. جب بھی کبھی درود والی آیت پڑھی جائے نہ انتظار کرو کہ بندہ جس نے پڑھی ہے وہ کہے گا تو میں پڑھوں گا. ارے نہیں, اللہ کا حکم ہے نا, پہلے اس نے سنا دیا. اب اللہ کا حکم پہلے سنایا ہے تو اس پر عمل کرو. ان محفلوں کے اندر آنے کا اور ان کو سجانے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کل بروز حشر یہ کام آئیں گے. ہر وہ عمل جو یہاں سے تیرا پوسٹڈ ہو کر اسٹیمپ لگ کے میدان حشر تک پارسل ہو جائے گا, وہ کام آئے گا, دوسرا بنے جائے گا. کراچی سے پوسٹ کی چیز وہ پارسل ہو کر آنی تھی ناروال, اگر وہ کہیں گر جائے, گم ہو جائے, چرائی جائے, ناروال نہیں پہنچ سکے گی. تیرے ذکر کی محفلوں کے اندر آنا, ان کو سجانا اتنے اخلاص کے ساتھ کہ فرشتے اس کو پوسٹ کر لیں اپنے پاس, اپنے باکس کے اندر رکھیں. کل بروز حشر جب کچہری لگے تو تیرا نام ایمان جب رب کی بارگاہ میں کھلے تو وہ سامنے ہو کے رود افغانہ میں یہ محفل ذکر ہوئی تھی, بندہ حاضر اپنے نے ادب یاد تھا. اس لیے میں پہلی عرض کی تھی کہ جنہوں نے بیعت لگائے ہیں وہ بیعت اتار کر جے بنا. پہلی بیعت بھی ہم یہ کرتے ہیں, ایک طرف محبت, دوسری طرف بیعت. ارے وہ محبت کام نہیں آتی جس کے اندر ادب نہ ہو. میں نے اس فلیکس کے متعلق بھی کہا تھا کہ مجبوری سے انہوں نے لگا دی. نیکسٹ جہاں بھی کہیں محفل ہو فلیکس کو اتنا اونچا لگائیں کہ یہ خطیب امام کے سر سے ہو. ادھر ذکر ہو, جس ہستی کا ذکر کر رہا ہے اس ہستی کے روزہ مبارک کے نقش, جس اللہ کے نبی کا ذکر کر رہا ہے اس اللہ کے گھر کا نقش تیری بیک پر, تیری پشت پر, تو ذکر کون قبول کرے گا؟ جس سے مانگنا چاہتے ہو, جس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہو, اس کے پیاروں کو گالی دو تو وہ نہیں نہ دیتا. اس کے پیاروں کو برا بھلا کہہ دو, یا جس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو وہ تھوڑی دیر کر دے تو کہہ مار جو سارا ہی, وہ کیا دے گا؟ تو ہمیں مار دے گا. اس لیے چند حقائق ہوتے پڑھتے ہیں مگر ہے ذرا یہی دوست. جب بھی کبھی آنا نصیب ہو جائے ایسے ادب سے جاؤ جس ادب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو طریقہ سکھلایا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا. بڑا ہم نے محفلوں کے اندر جانا ہے, علماء کو سننا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں ہمارا بیلنس جو ہے وہ ڈیل ہو جاتا ہے. ادھر نیکی, ادھر بے ادبی, ادھر نیکی, ادھر بے ادبی, ادھر نیکی, ادھر بے ادبی. وہ کرتے کرتے اتنا وزن سجایا ہم نے تو وہ ستیاناس نہیں ہو گیا. ہم جب گھر جا رہے تھے تو کچھ بھی نہیں ہو گیا. یہ آپ نے محفلیں سجائی, چند باتیں آپ نے چندہ اکٹھا کیا, اب سب کی ساری کیبنٹ میں. اب کیبنٹ والے اگر کل آنے والے ہیں اس میں یہ کہہ دیں وہ میں نے پیسے زیادہ دیے, اگر میں نہ دیتا تو محفل نہ ہوتی, میں یہ نہ کرتا تو محفل نہ ہوتی. میں یہ علماء کے بیانات کی روشنی میں کہتا ہوں جس نے کل یہ دعویٰ کر لینا ہے اس کو ثواب نہیں ملنا. وہ اللہ کے گھر سے باہر ہے. میں نہ یہ کرتا تو محفل نہ ہوتی, میں اتنا چندہ نہ دیتا تو محفل نہ ہوتی, میں یہ نہ کرتا تو محفل نہ ہوتی. ارے تو نہ ہوتا تو تب بھی محفل ہوتی, تو نہ ہوتا تب بھی محفل ہوتی. یہ جہاں نہ ہوتا تب بھی بزم رسول ہوتی, جب یہ بزم نہ تھی تب بھی بزم رسول چلتی. کس سوچ میں بیٹھا ہے, کس سوچ میں بیٹھا ہے مسلمان؟ یہ گھاٹے کا سودا ہم کرتے ہیں. ایسا ہمیں کرنا نہیں چاہیے, ہم کرتے ہیں. اب چونکہ ولادت رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک متبرک مہینہ ہے, آج 9 تاریخ ہے, 12 آنے والی ہے. میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 کو اس دنیا میں تشریف لائے. سب کا اتفاق ہے. بڑے سیر تیرے مولوی ہیں بیچ میں,
ایک کلپ چڑھا ہوا ہمارے فیس بک پر، سنی مولوی ہے، کہتا میں میلاد کو مانتا ہوں مگر مناتا نہیں ہے، سنی کہتا میں سنی ہوں، اس لیے نہیں مناتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 کو ہوئی ہے، 12 کو تو آپ کا وصال ہو رہا ہے، وہ اکیلا ہی کہتا ہے اڑا ہوا ہے۔ اب بتائیے اہل سنت سے اس کا واسطہ کہاں کا رہ گیا؟ پر میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، جن کے ہاتھ ہم کل تک چوم رہے تھے انہیں لوگ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم کدھر جائیں جو ہم چھوٹے لیول کے لوگ ہیں۔ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، آپ جانتے ہیں مکہ میں اس وقت دور جاہلیت تھا۔ دور جاہلیت جب ہم کہتے ہیں تو لوگ طرح طرح کے اپنے مطالب نکالتے تھے، جب دور جہالت تھا تو پھر اللہ کے نبی کے جو والدین تھے معاذ اللہ سبحانہ وتعالی تو اللہ کی پہچان نہیں تھی، وہ یہاں سے کوئی اپنا مقصد کا جو جملہ ہے وہ نکال لیتے ہیں، ارے ایسا نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو رسم تھی مکہ کی، سیرت رسول کتاب ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی، جس کے اندر یہ بات موجود ہے جو میں بعد میں فرمانے لگا ہوں۔ ہم بھی بڑی بڑی رسمیں کرتے ہیں نا، رسموں سے بچو، اصل کی طرف آؤ۔ وہاں رسم تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتے پہلی رات اسے ایک مٹی کی ہنڈیا کے نیچے رکھا جاتا۔ کیوں رکھا جاتا؟ کہ تاکہ ساری زندگی یہ جنات سے، اشیب سے محفوظ ہو جائے۔ یہ غلط رسم ان کے دلوں میں، دماغوں میں جگہ کر گئی تھی۔ ہمارے یہاں بھی ہے، ہم کلمہ گو ہیں، بڑی بڑی رسمیں ہمارے یہاں، ہم جاتے ہیں کالے علموں والے کے پاس، اور اسباب پر جائیں تو ویز لے کے آئے گا، کہیں ملے والا ستیہ ناش کر دے گا، مناتا میلاد ہے، پڑھتا نماز ہے، کرتا اچھی کام ہے، تو گلی محلے والوں کے لیے کالے تھے کس طرح؟ ذرا فیصلہ کریں ہم کیوں جاتے ہیں ہم کالے علم والے تویزوں والوں کے پاس؟ وہ تو خود جہنم کے گڑھے میں بیٹھ کر تیرے لیے یہ کام کر رہا ہے، تم کو جہنم کا مارا بھارت۔ تو جب آپ کو بھی اس ہنڈیا کے نیچے رکھا گیا، صبح جب ہوئی تو ہنڈیا ٹوٹی ہوئی تھی، عمر شریفہ کی ایک دن تو تیرے میرے نبی نے اس زمین پر قدم رکھتے فرما دیا کہ لوگوں میں غلط خرافات کو ختم کرنے آیا ہوں، جو میرے ساتھ وابستہ ہو جائے گا وہ پھر یہ نہیں کہ باپے کے پاس جائے، باپا کہے، باپے کو کہا جائے باپا جی میری اولاد نہیں بچتی، باپا کہے اللہ پتر دے گا، اس کی لمبی لٹ رکھنا، باپا کہے بابا اللہ پتر دے گا، اس کو کڑا ہمارا پہنانا۔ ارے یہ کڑے، یہ لٹے تیرے دین میں نہیں ہے، تیرے دین میں نہیں ہے۔ یہ لٹ رکھنا، باقی سارا مڑوانا، سارا لمبی ساری لٹ رکھتے تھے پہلے لوگ، بابا جی نے کڑا دیا جی مجھے ہر بیماری سے۔ ارے نہیں، تیرا دین کچھ تیرے ساتھ اور تقاضا کرتا ہے۔ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ مرد میرا امتی 4.5 ماشے کی چاندی کی انگوٹھی پہنے ناک کے ساتھ، دوسری انگوٹھی مرد کو پہننے کی ضرورت اجازت ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ یہ جو باپی نے کہا تھا لٹ رکھنی ہے، یہ کس شریعت میں؟ اس نبی جس کا میلاد مناتے ہیں ہم، اس نبی پر والدین نے اس وقت کی رسم کے مطابق وہ ہنڈیا رکھی، صبح ٹوٹ گئی، خرافات توڑ دی، بتوں سے ہمیں دور کیا، مگر آج مسلمان، غیر مسلمان کو کیا کہنا ہے؟ مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے جا کدھر رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا میں پڑھوں نماز، پڑھوں قرآن، سارا کچھ کروں، اور اس کے بعد بھی میں
ہمارے ایک گاؤں ہے ادھر قریب، میں وہاں امامت کی دعوت کرتا ہوں، وہاں مڑی ہے، لوگ مڑی پر جاتے تھے کلمہ پڑھنے کو، صبح فجر کی نماز پڑھ کر مڑی کو سلام کرنے سے مجھے پتہ چل گیا، میں نے کافی وہاں کوشش کی اور ان کو کہا کہ لوگوں یہ ہندو کی رسم، تم مسجد میں نماز پڑھ کر مڑی میں جاتے ہو، آخر کس دین کے پیروکار ہو؟ میلاد کا درس یہ ہے ہمیں کہ لوگوں اپنے دین کو سنبھالو، اللہ نے ہمیں 5 نمازیں دی ہیں، قرآن دیا ہے، نبی دیا ہے، اور نبی کتنی شان والا ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنی شان و عظمت بخشی۔ تاریخ یہ بات آتی ہے کہ جب آپ کو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس لے گئے، یہاں کچھ جملے ہم ایسے بول جاتے ہیں جو شان مصطفیٰ کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی کبھی خطیب بول جاتا ہے کہ جی آپ نے حلیمہ کے پاس جا کر بولنا اور چلنا سیکھا۔ ارے سیکھا ہے، سیکھا نہیں ہونا، یہ لفظ کہنا شان رسول کے خلاف ہے۔ نبی نے وہاں سیکھا نہیں، وہاں بولنا اور چلنا شروع کیا ہے۔ ذرا جملہ بدل لیجیے، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس جا کر بولنا اور چلنا شروع کیا، سیکھا نہیں۔ ایک طرف تیرا یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ سب کچھ سکھانے والا میرے نبی کو اللہ، اگر یہ کہہ دیا جائے حلیمہ کے پاس جا کر سیکھا تو پھر حلیمہ استاد کے ہو گئے، جب استاد مانو گے تو پھر بڑے سوالات اٹھیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آپ تشریف لے گئے نا تو وہ ہمسایہ عورتیں کہا کرتی تھی حلیمہ اس سے پہلے تیرے گھر میں تو چراغ تھوڑی دیر جلتا تھا، بعد میں بجھا دیتی ہے، اب ساری ساری رات چراغ جلاتی رہتی ہو۔ تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے کہا اے میرے ہمسایوں اب چراغ میں جلاتی نہیں جب سے محمد آیا ہے، میرے گھر میں جب سے محمد آیا تو چراغ ہی نہیں جلاتی۔ ایسی شان والا نبی حضرت شیمہ جو آپ کی رضائی ہے، آپ نے ایک دفعہ ساتھ لے گئی بکریاں چرانے کے لیے، پھر آپ نے مطالبہ کیا اپنی ماں سے کہ ماں میرے عربی بھائی کو میرے ساتھ بھیجو نا بکریاں چرانے۔ ماں تھی، فرمایا بیٹی یہ میرا لاڈلا بڑی شان والا ہے، باہر دھوپ ہوتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تو اس کو نہ لے کر جا، خود جا، میں نہ اس کو دھوپ میں بھیجنا چاہتی ہوں نہ اس کی پیاس برداشت کرتی ہوں۔ آگے سے بیٹی نے کتنا موقف والا جواب دیا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عرض کی اماں مجھے پتا ہے باہر دھوپ ہے، تپش ہے، بڑا کچھ ہے، میرے بھائی کو دھوپ لگے گی، تپش محسوس ہوگی، پیاس لگے گی، سارا کچھ ہے، مگر ماں جب میں اپنے اس بھائی عربی محمد کو ساتھ لے کر جاتی ہوں، جتنی دیر میرے ساتھ باہر رہتا ہے ہمارے اوپر بادل سایہ کیے رہتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے بکریاں جلدی چل کے پیٹ بھر لیتی ہیں اور بکریاں دور نہیں جاتی، مجھے ان کو گھیرنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی چل کے میرے پاس آ جاتی ہے۔ ماں اس کے جانے سے میرا بڑا ہوتا ہے، جتنی دیر میرے ساتھ میرا پیر رہتا ہے میرے اوپر بادل کا سایہ رہتا ہے۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں، کبھی سوچا ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ جب اس نبی کے امتی ہیں جو پنگھوڑے میں انگلی ہلائے تو جان رقص کرے۔ وہ کہتے ہیں لوگ جلوسوں پر رقص کرتے ہیں، ارے پاگل، رقص کی اپنی اپنی قسمیں ہیں، رقص کی اپنی اپنی قسمیں ہیں۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، 12 ربیع الاول کو پہلی وحی کا نزول، 12 ربیع الاول کو آپ کا مدینے کے اندر دخول ہوا۔ 12 ربیع کہتے ہیں جلوس کرتا ہے،
12 ربیع الاول کا دن تھا جب آپ مدینے کے اندر تشریف لے گئے. تاریخ کا ہے، علماء کی کثیر بیانات اور کتب کثیرہ کے اندر یہ بات ہے. جب آپ مدینے کے اندر داخل ہونے لگے تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے چھتوں پہ چڑھ کے گلیوں کے اندر کھڑے ہو کر یہ طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ نعت پڑھی. نعت پڑھی. علماء فرماتے ہیں پھر بڑوں نے رقص کیا، جھومے. محبت رسول نے کس طرح جھومے ہوں گے جس طرح وہ براق جھوما تھا جنت کے اندر کہ میرا نام آ گیا ہے، میرا نام آ گیا ہے. ہم نے سمجھا کہ شاید یہ میلاد ہم مناتے ہیں. ارے ہم نہیں مناتے، یہ پہلے سے منایا جاتا ہے. یہ بات میں نے ہلکی سا ٹچ دیا آپ کو کہ مدینے کے اندر جب آپ تشریف لے گئے تو لوگوں نے میلاد کا معاملہ کیا. اسی طرح جلوس آپ کو رسیو کیا گیا اور پھر وہ اسی طرح نعتیں پڑھتے ہوئے کہاں پہنچے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف. یہ بھی تحقیق آپ نے سنی ہوگی آپ کا سبق یاد کروانے کے، روایت کروانے کے لیے کہ وہ جو حضرت ابو ایوب کا مکان تھا وہ کس نے بنایا تھا اور کہاں سے آیا تھا. کہتے ہیں نا آج کے ہندوستان پاکستان کے سنی مولویوں نے اور سنی عوام نے میلاد ایجاد کیا. ارے نہیں، ہم نے نہیں کیا. ابھی میلاد پڑھ کر تو دیکھ کر کہ میلاد ایجاد کس نے کیا ہے. میلاد ایجاد کس نے کی ہے؟ یہ تو اس وقت بھی تھا جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ قلم تھی نہ شجر تھا، کچھ نہ تھا، بس خدا تھا اور نبی کا میلاد تھا. نبی کا میلاد تھا. اللہ خود اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. وہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو مکان ہے جس میں آپ رہتے تھے، علماء نے آپ کو بتایا ہے. پھر میں یاد دہانی کرواتا ہوں. آپ کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبا الحمیاری یا میری کیوں کہتے ہیں تو پڑھتے ہیں، وہ اپنے شاہانہ انداز میں گھر سے نکلا تھا کہ چلیں سب کو تخت و تاراج کرتے چلتے ہیں اور ہر کوئی ہمیں سلام کرتا جائے، سلوک کرتا جائے. آخر وہ مکے پہنچا، وہاں بھی اس نے وہی کچھ کیا کہ یہ لوگ ہمیں سلام کرنے آئے، نہیں کرنے آئیں گے تو ہم ان کا یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو مسمار کرتے ہیں. ابھی اس نے یہ سوچا تھا ہم کر دیں گے. اللہ نے اس کو بڑی بیماری جو ہے لاحق کر دی کہ جس میں اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا، پیپ نکلنا شروع ہو گئی. بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ اس نے 400 عالم دین اپنے جو یہود و نصارہ والے تو ساتھ رکھے ہوئے تھے. بڑا علاج کیا مگر اس کا علاج نہ ہوا. آخر ایک دور میں سب سے بڑا عالم دین تھا، حاذق بھی تھا، حکیم، بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا بادشاہ سے ٹائم دے کر دو، اگر بادشاہ میری بات مان لے تو اس کے مرض کا علاج میں کر سکتا. بادشاہ کو پوچھا گیا کہ جناب تمہارے مرض کا علاج ہو سکتا ہے اگر تم علامہ صاحب کی بات مان لو، حکیم صاحب کی. میں ٹائم دیتا ہوں وہ تشریف لائیں. وہ تو پہلی مر رہا تھا. جب آپ تشریف لے گئے تو پوچھا کہ بادشاہ وقت اس بستی کے اندر جو اللہ کا گھر ہے اس کے متعلق غلط نہیں سوچا. ابھی اس نے اظہار نہیں کیا تھا. اس نے سوچ لیا. کیا سوچا؟ یہ سوچا فرمایا اسی لیے اللہ نے تجھے اس مرض میں مبتلا کیا ہے، جلدی سے اس پر توبہ کرے گا تو انشاءاللہ مرض ختم ہو جائے گا. اس نے توبہ کی، اللہ نے بتایا. اب دل کی دنیا بدلی. اس نے کہا ان لوگوں کے جن کے ہم دشمن تھے اب ان کی دعوت کی جائے. مشکل بنے تو پھر دعوت بھی ہوتی ہے. جو تو اگلا سوال کہتے تھا نا تو پھر کہتا نہیں. یہ سچے ہیں. خبر میں
پتہ چلے گا نا کہ میلاد والوں کی جان چھوٹتی ہے یا منکروں کی جان چھوٹتی ہے، تو قبر میں پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ بہرحال اس نے دعوت کی، اور اس وقت تک تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ جس کی طرف میلاد ماننے والے اور میلاد کا انکار کرنے والے سب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں بتاؤ کہاں ہے؟ قرآن کے اندر حضور نہیں لکھا کہ خانہ کعبہ کو غلاف پہناؤ، قرآن کے اندر نہیں لکھا کہ خانہ کعبہ کو غلاف پہناؤ، قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر یہ نہیں لکھا کہ قرآن کے اوپر زبر زیر لگاؤ، یہ بات میں لگے ہیں، شاید آپ کی باتوں کی یہاں نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کے اوپر زبر زیر شد مد یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے، کسی صحابی نے نہیں لگوائے۔ کہتے ہیں بتاؤ کس صحابی نے میلاد منایا تھا؟ جس قرآن کو تو پڑھتا ہے بتا، اس قرآن پر جو زبر زیروں کی وجہ سے تو قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے، آج زبر زیر ختم کر دی جائے، نقطے ختم کر دیے جائے، کوئی بندہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکے گا۔ یہ جس قرآن کو تو صحیح قرآن پڑھتا ہے، یہ زبر زیر شد مد یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں، اور حجاج بن یوسف کو تاریخ اس انداز میں یاد کرتی ہے کہ تاریخ اسلام میں وہ کربلا کے بعد سب سے زیادہ خون بہانے والا حجاج بن یوسف ہے، ظالم ترین بادشاہ تھا، ظالم ترین۔ شاید اس کا یہ عمل نہ ہوتا تو اس قرآن کی وجہ سے وہ جنت اعلیٰ مقام میں سکتا۔ بڑے کام ہیں اس کے بعد یہ صحیح بخاری سیاستہ جن حدیث کی کتابوں کا ہم نام لیتے ہیں، کس صحابی نے لکھوائی؟ کسی نے نہیں لکھوائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی۔ قرآن کو کتابی شکل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں مرتب کروایا، مگر ہم سے حوالے مانگے جاتے ہیں، اور ہم جواب اس لیے نہیں دے پاتے کہ ہم ذرا سر پر لاتے ہیں، مولوی دی سر ہونی چاہیے، سمجھ آپ کو ملا سمجھ دی آواز آپ کلاس ہونی چاہیے، تو خطیب بھی پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ آواز بھی پھر مجھے کم بولنا پڑے، شور زیادہ ہو، جب شور ہوگا تو سامعین کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، کچھ پلے نہیں پڑتا۔ بہرحال اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس بلڈنگ کو، اس عمارت خانہ کعبہ کو غلاف تیار کر کے بنایا جائے، تحفہ الحمیاری، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، ولادت سے 1000 سال پہلے دنیا سے چلا گیا۔ اب ہر سال حکومت وقت وہ خانہ کعبہ کا غلاف بدلتی ہے۔ بتاؤ قرآن نے کہا تھا، حدیث میں آیا تھا کہ ہر سال غلاف کعبہ بدلنا ہے، نہ بدلو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں نا سعودی عرب میں میلاد نہیں منایا جاتا، ارے سعودی عرب والوں سے پوچھو کس قرآن کی آیت پر وہ عمل کرتے ہیں، کس نبی کے فرمان پر وہ عمل کرتے ہیں کہ ہر سال غلاف کعبہ بدلتے ہیں؟ کیوں بدلتے ہیں؟ کس نے کہا؟ کسی صحابی نے بدلا؟ جس نے بنوایا، جس نے ابتدا کی، وہ تو امت محمدیہ کے اندر بنا آ سکا، وہ بعد میں آیا، مقبول ہو گیا تھا، آ گیا، وہ تو پہلے کے بہت دور تھا، مگر اب ہو رہا ہے سارا کچھ۔ تیری مرضی ہو تو سب کچھ جائز ہے، تیری مرضی نہ ہو تو کچھ بھی جائز ہے۔ اب پھر میں بات کرتا ہوں، نکاح النکاح سنت فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نکاح سنت ہے، چلو میلاد سنت نہیں کے نزدیک تو نکاح سنت ہے نہیں، تو نکاح سنت ہے۔ بتاؤ جتنے صحابہ کے نکاح ہوئے انہوں نے براتیں لے کر گئے تھے، جس طرح عمر نے کہا ہم کمر توڑ دیتے ہیں لڑکی والوں، پھر ہمارا مطالبہ ہوتا ہے جہیز کا 3 ٹرک اور 4 ٹرک ہو بٹا، اگلے دن لڑکی واپس آئے گی، تو اس کو کسی صحابی کے نکاح پر بتاؤ برات گئی تھی 100 کی تعداد میں، جہیز آیا تھا لڑکی کے ساتھ ٹرکوں میں، کس حدیث میں ہے، کس قرآن میں ہے؟ ادھر کوئی نہیں جاتا ہے، ادھر آتے ہو، یہ جو میلاد کی محفلیں ہیں یہ تربیتی کنونشن ہیں، اگر یہ بند کر دیا جائیں تو دین کی تبلیغ کو روکا گیا ہے، جو دین کی تبلیغ کو روکتا ہے وہ دشمن دین نہیں روک گیا ہے۔
وہ الگ بات ہے، کچھ لوگ ہمارے اندر بھی آگے جو اس سے کہانی سنا کے تو پیسے بٹور کر چلے جاتے ہیں، جب تک پیسے نشاور نہ کیے جائیں ان کا منہ نہیں بنتا تقریر کرنے، وہ الگ سی بات ہے. جب تک پیسے نشاور ہوتے رہیں موڈ بنا رہتا ہے، جب جیب میں خالی خطیب کا سینہ ہی اب سے بات. ایسا ہو رہا ہے نا. بہرحال یہ باتیں یاد رکھیں. میں یوں نہیں کہنے لگا کہ میں بڑا خطیب ہوں، یہ میں نے آپ کا بھولا ہوا سبق آپ کو یاد کروایا، اب نہیں بھولنا. اگر کوئی کہتا ہے ایسا تو اس کو کہو کہ یہ چیزیں جو سنت ہیں ان کو سنت کے خلاف کرنا شروع کر دیا ہے. پھر حضور اکثر نکاح بسل ہوتے ہیں، آپ سارے نکاح کنجر خانے میں ہوتے ہیں. ادھر کنجر خانہ شروع ہوتا ہے، ادھر امام صاحب اس کو گلمت کرو، وہ کہتا بندے رہو اور قاری صاحب تجھے اپنا کام کرتے جاؤ. وہ نکاح کی محفل تیری ساری دین کی محفل تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نکاح کیا میری سنت کے مطابق اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا. جس نے گھر سے کنجر نچوانے شروع کیے، نکاح کے وقت بھی کنجر ناچتے رہے، بیٹی کو گھر واپس لے کر آیا، ننگے منہ بیٹی کی مووی بنتی رہی، ہر کوئی دیکھتا رہا. بتاؤ نکاح سنتی کہاں رہا؟ زبانی جمع کر چلا ہے، فارمیٹی ہوئی تھی اس میں. مولوی نے 2 کلمے پڑھائے، مولوی جی تسی چودھری گزر ہو کیسی دینی ہو گے. ارے ذرا سوچئے سنجیدگی کے ساتھ کیا کیا ہمیں نے. جس رکن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا بڑا اہم رکن اور ستون قرار دیا کہ جس نے نکاح کیا اس نے آدھا دین بچا لیا. اور جس سے آدھا دین بچتا تھا اس کو کتنا دین کے مطابق انہوں نے مکمل کیا. اگر وہ ناچنے والے نہ آئے وہ بھی نہ بنے تو پتر کے اندر میں جانا ہی نہیں. اب بات ہو چلا یہ کیوں ہوا ایسا؟ میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہماری کمزوری ہے علماء دین کی ذمہ داری. میں یہ کہا کرتا ہوں ایک استاد ذمہ دار ہے، ایک عالم دین ذمہ دار ہے. پیر کا نام اس لیے نہیں کیا، میرے نزدیک پیر وہ ہے جو عالم دین ہے. باقی تو پیڑے ہے نا، جیسی مرضی اٹھ جائے، جہاں سے مرضی اٹھ جائے پیر کا کیا لینا. دو اہم ترین ہمارے رکن ہیں، ایک استاد اور ایک عالم دین. استاد اگر صحیح تربیت نہ کرے تو اداروں سے لوگ جاہل نکلتے ہیں پڑھ کر بھی. عالم دین اگر اپنے دروس کے اندر صحیح تربیت نہ کرے تو مجالس کے بعد بھی لوگ جاہل نکلتے ہیں. جب دونوں طرف سے جہالت نکلے گی تو بتائیے دین کون سا؟ یہ تب سے ہوا جب سے استاد اور ہمارے علماء جو حق کہنے والے تھے، استاد بھی جو محنت کرنے والے تھے، کیوں محنت کم ہو رہی ہے؟ اس لیے ایک استاد محنت سے پڑھا رہا ہے، باقی جو 5 استاد وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہو جائے گی، ہمارا اوپر تک بات ہے، ہمارا اوپر تک تعلق ہے. وہ اوپر تک تعلق سے نجات فائدہ اٹھائیں، ایک محنت کرے، اگر کل تک اس کا سٹیمنا اجازت دے گا وہ بھی ہمت ہار دے گا. قسمان کھاؤ سارے جاؤ جہنم وسیع سرکار سرکار دے رہو. علماء بھی بھائی وہ جس کے پاس علم نہ تھا اس نے 4 شعر پڑھے، آپ نے اس کو پاؤں سے لے کر سر تک نوٹوں میں دفن کر دیا. جس نے علم سنایا اس کو 10 روپے دیے. بدسلوکیاں آج بھی ہمارے مدارس کے اندر جو کتب احادیث پڑھاتے ہیں مستند عالم دین ہیں، ان کی ساس لیاقت اور جو ان کے شاگرد آتے ہیں انہیں نٹھے مدرسہ وہ ایک کتاب کا جو 1 گھنٹے کا دینا انہوں نے 50,000 کا کروا کرتے ہیں. اکاؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں پہلے رقم آ جائے تب میں گاڑی سٹارٹ کروں گا، ورنہ نہیں ہم دیتے ہیں. خیر ایسا ہم چھوڑے تو پھر مدارس سے بھی تربیت ملے گی، مجالس سے بھی تربیت ملے گی. اگر ایسا ہم کرتے ہوئے تو پھر جیسے لوگ ایسے فرشتے آ رہے ہیں لڑا رہے ہیں. کتب الاختیاری آپ مکے سے نکلا مدینے پہنچا، مدینے کی وہ سرزمین جسے آج مدینہ کہا جاتا ہے اس وقت وہ یسرب تھا. آج بھی نعت میں یسرب کہتے ہیں. آج علماء کا یہ فتویٰ ہے جو اب جان بوجھ کر مدینہ کو یسرب کہے وہ کفار
مدینہ کر دیتے تب وہ سے یہ گناہ ٹلتا ہے. اسی بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں, بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں. آج یسرف کہنا مدینے کو یہ گناہ ہے. ویسے علماء جو بتاتے ہیں وہ بتانے کی اور بات ہے. نعت میں اے یسرف کی والی یہ پڑھنے کی اجازت نہیں, کیونکہ ہم نے نعت کا بھی وہی ڈالے ہوئے بیچ میں. میں یہ کہا کرتا ہوں ہمارے آج کے بڑے بڑے اسٹیجوں پر نعتیں پڑھنے والے 100 میں سے 3 حصہ شیعہ ہیں. شیعہ ہیں. اب کہیں گے عجیب بندہ آیا ہے, گفتگو کر لیا خدا سڑیا پہلے میں آج 2012 میں آپ کے یہاں مرکزی جامعہ مسجد میں 6 مہینے جو خطبہ جمعہ دے کر گیا ہوں. وہ جانتے ہو اور میرے ماموں ہیں جہاں آئے تھے, یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے, 7 بجے شہید ہو چکے. یہ ہماری محفلوں کے اندر وہ لوگ جو تیرے نبی کے اصحاب کو بھونکے وہ نعت پڑھ کر نوٹ لے کر گھر جائیں, اپنی گاڑی چلائیں. استغفر اللہ, کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے وہی بات جائے گی. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے مرکزی علماء نے ان کو سینے سے لگایا. ان کے ہوتے ہوئے وہ اپنے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو اینکروں کی سرپرستی میں وہ اینکر سارے شیعہ, وہ اینکر شیعہ ہیں. اینکر نے بازو کھولے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا تم بھی سوچ لو, یہ بھی ان کا طریقہ ہے میلاد کے محفل میں آنے کا. اب یہ طریقہ ہے اس نبی میں محفل کا طریقہ. اور خطیب آئے مفتی, اس نے امامہ سر پہ, رومال گلے میں, اور مفتی مستند, اور وہ جاہل, وہ نبی میں محفل ہے. اس کا انداز ہے. اگر یہ علامہ شرافت صاحب اور آنے والے جمعہ اس طرح پڑھائے تو پڑھ لو گے. ٹوپی گھر میں چھوڑ آئے, بال کھلے رکھ کے, بازو اوپر کر کے اسی طرح جمعہ پڑھائے تو پڑھ لو گے. ان کے پیچھے نہیں نہ پڑھو گے, نہیں پڑھے گا. علامہ صاحب کی کرنے لے لو, ممبر پہ بیٹھ کے ننگے سر, ارے ممبر پر بیٹھ کر ننگے سر ان پڑھ بندہ مقتدی قضا کرنے کو تیار نہیں تو تیرا مفتی پھر اس ننگے سر والے بازو اوپر فوٹ کیے والے اور ہو بھی وشیا اس کی نقابت میں وہ ذکر رسول کو سناتا ہے, اسے منع کرنا چاہیے. ایک دوسری بات جو ٹی وی چینل پر چلتی ہے, ذکر محفل کی ہے, بی پی ٹی وی اینکر ہے اور بی پی نے دوپٹہ لیا اتنا, اس کا یہاں سے گلا سارا ہوتا ہے. مفتی صاحب بیٹھ کر ذکر کی محفل سنا رہے ہیں, سنی ہوئی ہے, میں نے دیکھی ہے, میں اس لیے کہتا ہوں, اور وہ سنی ہو رہا. دکھ تو یہ ہے وہ سنی ہونا دوپٹہ باریک بی بی کے سر پر وہ نبی کا میلاد سن رہی ہے. مفتی صاحب جھوم کے وہ اپنے عالم دین کا بھی ٹائم لے گئے, شیعہ عالم دین کا بھی ٹائم لے گئے, نعت خان کا بھی ٹائم لے گئے. بی بی نے کہا مفتی جی سارا ہی ٹائم کاٹا, پڑھو ذرا نبی کی میلاد. اب کرنا کیا چاہیے مفتی صاحب کو؟ بی بی پہلے اپنا سر ڈھانپ, دوپٹہ موٹا لے, تیرے بال نظر آتے ہیں, تیرا یہ گلا بھی مجھے نظر آتا ہے, یہ ڈھانپ. سنیے بہوانہ بات کرنے لگا ہوں. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرشتہ آیا, حضرت جبریل علیہ السلام, پہلی بات آپ گھر تشریف لے آئے, کام تھے, آپ نے وہ چادر مبارک کے لیے کہا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی, ساری صورتحال بتائی. انہوں نے کہا جاؤ محمد کو بھی لے کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں پوچھا کیا ہوتا ہے, یہ ہوا تھا. اب ورقہ بن نوفل پچھلی کتابوں کے عالم تھے, پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے بتا کیا ہوا تھا؟ یوں ہوا تھا. اب انہوں نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ فرشتہ تھا یا جن, ایک فارمولا بتایا, فرمایا بیٹی کل تو بھی جانا ساتھ محمد. جب بات شروع ہو نہیں لگی سر سے دوپٹہ اتار دینا,
محبت سمجھے گا. سر سے دوپٹہ اتار دینا. فرشتہ ہوا تو بات منقطع ہو جائے گی, جن ہوا تو بات جاری رہے گی. آزمائش نہیں. آپ اگلے دن تشریف لے کے ساتھ وہ آیا فرشتہ تشریف لے کر, بات شروع ہوئی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کے مطابق سر سے دوپٹہ اتار دیا. جب دوپٹہ اتارا بات نہیں, یقین ہو گیا کہ یہ جن نہیں, یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہے. پتہ نہیں چلا کہ جب عورت سر سے دوپٹہ اتارتی ہے رحمت خدا کی چلی جاتی ہے. جہاں رحمت خدا بندی نہ ہو وہاں کے ذکر کی قبولیت کی سبقت ہوئی ہے. جس محفل کے اندر عورت سر سے دوپٹہ اتار دے گی, ننگے سر محفل پڑے گی, اس محفل میں تو قبولیت نہیں. گھروں میں بیویاں پڑھتی ہیں نا, ان کو بتائیے کہ اگر پڑھتے وقت دوپٹہ سر پہ نہ رہا تو تمہاری قبولیت نہیں ہوگی. بیوی کی قبولیت نہیں جب سر سے دوپٹہ اتر جائے تو مرد کے لیے بھی تو کچھ شرائط ہے نا. اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اب تو کہاں ہمیاری یہ سب پہنچ گیا سب کو لے کر. کیوں؟ ان علماء نے کہا تھا کہ اس مکے کے اندر آخری نبی کی ولادت ہوگی. جی پھر کیا ہوگا؟ اس یثرب والی زمین پر وہ آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائے گا. کہتے ولادت کہاں ہے نا. اب اس قصبہ نے اس یثرب کے اندر 400 مکان بنوائے, اور جس عالم دین کی وصیت نصیحت سے اسے اللہ نے صحت دی تھی اس کے لیے 2 منزلہ مکان بنایا. ابو ایوب انصاری کا 2 منزلہ مکان بنایا اور 1 سال رہا وہاں. سفید کیا اس نے, اسے کیا پتا تھا کب آنا ہے. 1 سال رہا. تاریخ یہ کہتی ہے وہ پورا سال ہر روز یثرب کی گلیوں میں نکلتا. 400 علماء نکلتے, ساتھ اس کے حواری نکلتے, تو وہ کیا کہتے؟ ینادون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی کے قصیدے پڑھتے, وہ علماء نبی کے قصیدے پڑھتے. تم باہر ہمیاری سنتا, کہیں بیٹھ جاتے کہیں چلتے رہتے, نبی کا ذکر کرتے رہتے. 1 سال اس نے اس طرح گزارا, 1 سال اس طرح گزارا. جب اس نے سوچا نا کہ شاید کب آنا ہے, پھر اس نے خط لکھا جس میں خط میں یہ لکھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ہمیاری آپ پر آپ کے آنے سے پہلے ایمان لا رہا ہوں. کل جب آپ تشریف لائیں دنیا میں مجھے اپنے غلاموں میں قبول کیجئے. اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو میں ضرور پر ضرور آپ کے دشمنوں سے لڑوں اور انہیں دیکھ کر. کچھ اور عبارت لکھی ہے. یہ خط پھر اس عالم دین کو دیا اور 2 منزلہ مکان انہیں دیا. یہ آپ کا مکان ہے, آپ کی زندگی میں اگر وہ نبی آ جائے تو میرا خط خود دینا. اگر آپ کی زندگی میں نہ آئے تو وصیت کر کے مرنا. یہ میرا خط آخری نبی کو جانا چاہیے. حضرت ابو ایوب انصاری کو وصیت تھی, اور جب میرے تیرے آقا تشریف لائے ابو ایوب کے گھر میں تو بیٹھنے کے بعد پوچھا ابو ایوب وہ خط جو ہمارا تیرے پاس امانت ہے تم دو گے یا ہم خود ہی مانگو. یہ بھی کہا جاتا ہے نبی کو کسی بات کا علم نہیں. استغفر اللہ. ارے نبی کو کسی بات کا علم نہیں. آپ نے سنا ہے نا علماء سے, کیونکہ میں آپ کو ذرا بھولا سے سبق یاد کروا رہا ہوں, عالم دین نہیں. جب سب صحابہ نے عرض کیا ضرور میرے گھر تشریف لانا, میرے گھر تشریف لانا, تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ, میری سواری کو جس مفتی پر میں تشریف لاتا ہوں اسے اللہ کی طرف سے حکم ہے, جہاں اللہ کا حکم ہے یہ وہاں رک جائے. سواری کو پتا ہے کہ اللہ نے کہاں حکم دیا ہے, تو سوار کو نہیں پتا مجھے کدھر بھیجا. اچنبے کی باتیں ہیں نا, اچنبے کی باتیں ہیں. نہ جائیں ایسی بات پر کہ بڑا علم ہے اس پر, یہ بڑا عبادت گزار. میں کہا کرتا ہوں عبادت گزاروں کی عبادتیں منہ پر ماری جاتی ہیں, علم والوں کا علم منہ پر مارا جاتا ہے, مگر ادب والوں کا ادب قبول کیا جاتا ہے. ادب والوں کا ادب قبول کیا جاتا ہے. علم بھی رد ہوتا ہے
جس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے اس کی کئی 100 سالہ عبادت اس کو مقرر کی. شاید اس نے عرض کیا ہوگا مالک میں اتنی دیر سے باتیں کرتا رہا, تو نے میری کسی عبادت کا لحاظ نہ رکھا. تو اللہ نے یہ فرمایا ہوگا کہ ہمیں عبادتوں کی ضرورت نہیں, ہمیں ادب کی ضرورت تھی, تو نے ادب نہیں کیا, ہم نے عبادتیں تیرے مقرر کی. کس عبادت کی بات کرتے ہیں ہم؟ عبادت کرتے ہیں نا, عبادت کی بات نہیں بنتی, ادب سے بات بنتی ہے, ادب سے. اور میں ادب پر اس لیے زور دیا کرتا ہوں, یہ بھی چیز ہمیں استاد اور عالم دین نے دینی تھی. آج استاد کا ادب نہیں تو وہ دے گا کریم کیا؟ آج استاد کا ادب نہیں تو وہ دے گا کیا؟ آج عالم دین کا ادب نہیں تو وہ ہمیں کیا سکتا ہے؟ سوچئے, دیکھیے ذرا. آج نہیں کیا اس نے ستیہ ناش کر دیا اساتذہ کا. قسمن کو جاؤ جہنم نو, لیسن یاد ہے ٹھیک ہے, نہیں آپ نہ صحیح قسمن کو. سیانے یہ کہتے ہیں سونا وہی پہننے کے لائق ہوتا ہے جو مار کھاتا ہے, جو مار نہیں کھاتا وہ سونا پہننے کے لائق نہیں ہوتا, گھر میں سنبھالنے کے لائق ہوتا ہے. اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے چھوڑ دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سواری جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ افروز ہوں, وہ جانتی ہے تو نبی کی علم اور بصیرت کا اندازہ پھر ہمیں انسان نہیں لگا سکتا. مگر چونکہ آج ہم علماء سے بڑے دور ہیں, اس لیے ہمیں در پہ جگہ ٹکڑے ملتی ہیں. ہمیں ہر کوئی روک لیتا ہے کہ بتاؤ یہ کہاں, یہ کہاں, یہ کہاں. ہم ان کے بچوں کا جواب نہیں دے پاتے, اور اس لیے نہیں دے پاتے کہ ہم اپنے دین کو بہت کم پڑھتے ہیں. شاید تشریف لے آئے. آخری بات میں اپنی عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں گا. ہم اکثر اپنے دعاؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں. اس پر بھی ہمیں روکا ٹوکا جاتا ہے کہ تم لوگ یہ کیوں کرتے ہو؟ نبی کے وسیلے سے سب کچھ مانتے ہو, نبی کے وسیلے سے ہی ہر بات کرتے ہو. ایمان والے یہ جواب دیا کرتے ہیں, عشق والے یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ پاگل ہو, جس نبی کا وسیلہ ہم رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں اس نبی کے وسیلے سے تو رب ہمیں ملا تھا, رب ہمیں ملا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے پہلے, یعنی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے میں بھی تھا, جہاں بھی تھا, سب کچھ تھا, مگر ہمیں یہ پتہ نہیں تھا ہمارا خدا کون ہے, ہمارا مالک کون ہے. ہم کئی خداؤں کے آگے جھکا کرتے تھے. آپ آئے تو پتہ چلا اس کائنات کا ایک خالق, ایک مالک واحد وہ اللہ ہے. آپ کے آنے سے پتہ چلا ہے, ورنہ ہمیں نہیں پتا تھا. تو ہم بھی وسیلہ واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قرآن اس بات پر شاہد ہے, سورہ البقرہ, وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ لے کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں پر جو ہم سے لڑ رہے ہیں فتح نصیب فرما اپنے اس آخری نبی کی. قرآن آج اس بات پر شاہد ہے. وہ جو بعد میں مکر گئے, بدل گئے, بدلے کیوں تھے کہ ہمارے خاندان و قبیلے میں نہیں آئے, دوسرے میں آئے. اس طرح بڑی اور باتیں ہیں. بہرحال ہم اپنے دین سے, اپنی تعلیمات سے بہت دور ہٹے ہوئے ہیں. آج بھی میں یہ عرض کروں گا کہ ہم جتنا دین سے دور ہیں, جتنا ناول پڑھتے ہیں یا جتنا کچھ اور ہم پڑھتے ہیں, کچھ دین کی کتابوں کو اسٹڈی کیا کرو. اگر ہم نے آج اپنے دین کی کتاب
پھر آہستہ آہستہ یہ ہو جائے گا کلمہ ہماری لوگ کے زبان تک رہ جائے گا، دین ہمارے سے نکل چکا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ایک نظریہ اور ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جی اللہ کے نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی۔ علماء بڑی شکوت سے اس کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی تو بڑے دور ہیں۔ 40 سال بعد جو اس منبر پر بیٹھ کر وہ بھی کلمہ کو اور یہ کہے کہ 40 سال بعد اللہ نے اپنے نبی کو نبوت عطا فرمائی، سمجھیے ابھی یہ شاید نبی کو دل سے نہیں مانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کے اندر بات موجود ہے، جب آپ کی والدہ پر اعتراض ہوا ان لوگوں نے، تو آپ کی عمر 1-2 دن کی تھی، آپ گود میں تھے، تو ان کی ماں نے عرض کی مالک یہ لوگ آپ بدگمانیاں کر رہے ہیں، میری عزت پر حرف آ رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میری بندی تو نہ بول، یہ بچہ بولے گا، یہ جو ہم نے بھیجا ہے نا یہ بولے گا۔ تو سورہ مریم کے اندر جب آپ نے اشارہ فرمایا نا کہ اس سے بات کرو، انہوں نے کہا تھا کئی بار نکلی من کا کہ مہدی سبیہ یہ پنگھوڑے والا بچہ ہم سے بات کرے گا۔ فرمایا پوچھ کر تو دیکھو یہ بات کرے گا۔ تو جب پوچھا گیا تو پنگھوڑے والے بچے نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میری ماں سے بات کرنے والوں میرے سے بات کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ساری زندگی تیرے میرے نبی کا میلاد پڑھتے گئے ہیں، میلاد پڑھنے والے نبی نے اپنی 2 دن کی عمر میں لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں میں نبی بن کر آیا ہوں، جس کا میلاد پڑھا اسے 40 سال بعد نبوت ملی۔ یہ امتی کہتا ہے، کوئی اور کہے تو الگ بات ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کسی اور کا کتا بھونکے نا تو اسے لوگ کہتے ہیں گولی مار دو، گھر کا کتا جب بھونکے نا تو لوگ بڑا ہلوا کر جاتے ہیں۔ اب مار اس لیے ہم کھا رہے ہیں کہ گھر والا کتا بھونکتا ہے کہ نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی۔ ارے کلمہ چھوڑ دے، پھر کلمے سے واسطہ کوئی نہیں، کس لیے کلمہ پڑھتا ہے، کس لیے نماز پڑھتا ہے، کس لیے قرآن پڑھتا ہے؟ میں نے پہلے اس لیے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ لوگ کچھ نمازوں پر، قرآن پر، عبادات پر مان کرتے ہیں، ارے مان کرنے سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ادب رسول میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بندہ عبادت کر رہا ہے میرے نبی کا کتنا عبادت ہے، ادب کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے پاس آنے والوں، اب مزید نبی بات نہیں کرتا، اونچا نہیں بولنا، سورہ حجرات کے اندر ہے اونچا نہیں بولنا۔ تو آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، وہ اونچا سنا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا، رونا شروع کر دیا کہ میں آج تک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قید نہیں کرتا تھا، میں تو اونچا بولتا رہا۔ تو جب کچھ دن گزرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے ہمارا قیس؟ صحابہ نے عرض کیا تو اتنے دنوں سے جب سے یہ آیت کا نزول ہوا ہے نا سورہ حجرات کی بات کہ میرے نبی کے قریب اونچا نہیں بولنا، جناب ہونا کبھی مارا حجرات، یہ اونچا نہیں بولنا۔ تب سے وہ اپنے آپ کو گھر میں قید کر کے رہا ہے۔ فرمایا اسے لے آؤ، یہ آیت اس کے لیے نہیں نازل ہوئی جو آج کا بڑا مٹھائی کے ساتھ بولے۔ اس لیے ادب پہلا قرینہ ہے، ہم ادب سے کتنے دور ہیں یہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے اور وہ دیکھے کہ میں ان محفلوں کے اندر آ کر کتنا ادب نبی سیکھ رہا ہوں اور کتنا بے ادب ہو رہا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان محفلوں میں آنے پر ادب کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کو سنوارنے کی، علماء کے بیانات سن کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے